تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے پھول جائے تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ کس قسم کا ماحول ہے. ایک بکرا بکا لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا. یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی اس کو فلاں چیز. یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو. عجیب تماشا لگ گیا ہے. اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے, بیبیاں بیچنے لگی ہیں. اللہ کے غضب کو آواز نہ دو. یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا, مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے. جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی, مرد ذبح کرے گا. جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور. یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا, پھر بات دہراتا ہوں, سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی خبر ہی نہیں. جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو, یہ مذاق نہیں, یہ رسول اللہ کا دین ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے. اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے, عزت نہیں. صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے, شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے. یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت. اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے, عورت کو آگے لگا لیا ہے. فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا. جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی, امامت کرنے کا حق نہیں دیا, کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے, دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا. اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں بولے؟ تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا, کتنے گھروں کا بھلا ہوگا. ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور یہ صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے, اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے, کہتے جی گائے کی ہوتی ہے, بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا. نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا, گائے 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نارکا کے مادہ کا, تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا, مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا, اب غور فرمائیں, باقی ایک بکرا ہے, ایک چھترا ہے, ایک دمبا ہے, ایک دیسی بکرا ہے, ایک پہاڑی بکرا ہے, تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں, اقسام ہیں, نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ, یہ اس کی ایک قسم ہے, نوع میں سے ہے, گائے کی نوع میں سے ہے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا, چھترا, گائے, بھینس, عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو آپ کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا, ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے, اسے قربان کیا جائے گا, یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں, جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں, فلاں کی. تو ان تفصیلات, ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں, بھینس کی قربانی بھی ہوگی, گائے کی بھی ہوگی, بیل کی بھی ہوگی, کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, زخمی نہ ہو, خوبصورت جانور